ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سندھ اسمبلی کے بعد جو ہوا وہاں، اور براڈر جو سوال ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی. ابھی آپ نے سنا علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ہماری 3 پرونگ کے اسٹریٹجی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان میں بھی جائیں گے، ہم باہر وہ بھی کریں گے، یعنی کہ اپنا پروٹیسٹ بھی کریں گے، اور تیسرا ہم لیگل اس پہ بھی جائیں گے. تو یہ بتائیے گا حمداللہ صاحب، مختلف آپ لوگوں کی اپروچ ہے. آپ فرما رہے تھے کہ ابھی تک آپ کی جو جنرل کاؤنسل ہے اس نے بتانا ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ذرا منظور صاحب نے کچھ باتیں کی، اس کی وضاحت کروں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، لیکن سندھ اسمبلی کو حصار میں لینا یہ کہاں کا جمہوریت ہے. تو میں ان کو یہ یاد دلاتا ہوں، جب آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے احتجاج کیا، اس وقت تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے، تو وہ کیوں جائز تھا؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد، جب 2018 کا الیکشن ہوا، اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم نے احتجاج کیے تو پیپلز پارٹی کی قیادت، سیکنڈ سب کے جو قاہرہ وغیرہ تھے یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے تھے. تو اس وقت یہ کیوں جائز تھا؟ جب آپ نے پی کی لانگ مارچ کراچی سے شروع کی، اسلام آباد تک آپ آئے، کسی نے آپ کو روکا نہیں؟ روکا. وہ کیوں جائز تھی؟ آج اگر ہم حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی کے اندر سے نکلتے ہوئے مختلف اطراف سے ہم ایک جمہوری طرز پر احتجاج کرتے ہیں اور آپ راستہ روکتے ہیں، اگر ہم نے کوئی شیشہ توڑا ہو یا کوئی گملہ توڑا ہو یا کسی کا راستہ روکا ہو پھر تو ٹھیک ہے. سڑکیں بند ہو تو لوگوں کو نہیں، تو وہ تو پولیس والوں نے بند کی ہے. جب پولیس والے آپ ہمارا راستہ روکتے ہیں حکومت کے کہنے پر تو پھر تو راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے. ایک بات. تیسری بات یہ ہے، سڑک پہ آئے تھے، وہ تصویریں جو تھی سڑک پہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے تو کوئی ایمبولینس جا رہی ہے، کوئی بچہ بیمار، کوئی کچھ. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جو ہم نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا، آزادی مارچ، مجھے بتایا کہ کہیں راستہ بند ہو چکا ہوگا. نہیں، وہ تو ایمبولینس بھی گزر رہی تھی، مریض بھی گزر رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا روٹین کے ساتھ. دوسری بات یہ، انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت نے نہیں کی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نہیں، نگران حکومت ہے. یہ تو انہوں نے کی. جب نگران حکومت نے کی تو ابھی تو آپ دفاع کر رہے ہیں نگران حکومت کی، ترجمانی تو آپ نگران حکومت کی کر رہے ہیں نا. جو الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو جب نگران حکومت نے سب کچھ کیا ہے یہ تشدد، تو پھر آپ نگران حکومت کے بہاف پہ دفاع کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ یہ کہیں کہ نگران حکومت جانے اور ان کا کام جانے، اس تشدد کی ہم بھی خلاف ہے. آپ یہ بات کریں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ KPK میں کیوں احتجاج نہیں. میں نے آپ کو کہا، آپ سے مولانا نے انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اسموتھلی ہم جا رہے ہیں. بلوچستان، سندھ، پنجاب اور KPK ہماری جنرل کونسل کے پاس ہم جا رہے ہیں، اپنے فیصلے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر مرکزی جنرل کونسل ہوگا، جب وہ فیصلوں کی توثیق کریں گے پھر احتجاج کو ہم حکمت عملی کے طور پر ہم نے کہاں سے آغاز کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے. رمضان کے بعد ہو، یہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد، رمضان کے بعد ہو، یعنی کہ الیکشن کے 2 مہینے بعد. 2 مہینے بعد. تو لہٰذا یہ ہے بنیادی طور پر. تو ابھی احتجاج نہیں، ابھی تھوڑا بہت ابھی ہم اپنے صوبوں کو اعتماد میں لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی احتجاج نہیں. سندھ کے حد تک جو احتجاج ہے وہ جوڑیے اور جمعیت علماء اسلام مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس کا الیکشن سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس احتجاج بھی جو جمہوری حق آپ سمجھتے ہیں، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ جہاں تک آپ بات کی گئی کہ اگر کوئی شکایت ہو آپ کو تو ثبوت لے کے آئے. میں سوال کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی اور PMLN سے بھی، یہ ثبوت تو 2018 سے 2024 تک ہمارے پاس بھی تھے. آپ کیوں الیکشن کمیشن نہیں جاتے تھے؟ کیوں لانگ مارچ کیا آپ نے دھاندلی کے خلاف؟ کیوں آپ کو اداروں پر پھر اندر آ گئے تھے نا سر؟ ایک سیکنڈ، واپس اسمبلی میں تو آ گئے تھے. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ اس لیے کہ آپ کو اداروں پر اعتماد نہیں تھا. ہمیں بابا کسی ادارے پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی والے بھی احتجاج پر ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ والوں کے اندر مسلم لیگ کے ہارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ میاں جاوید لطیف کو سنیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی پارٹی تو حکومت بنا رہی ہے سر. دو لوگ بات ایک کرتے ہیں، باقی حکومت بنا رہے ہیں، تو ہم تو حکومت بنانے والے. نہیں، دیکھیں میں یہ پوچھتا ہوں ان دونوں بڑی پارٹیوں سے، 2018 میں آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ آپ کا یہی حجم تھا، آپ کا 10-12 کا فرق تھا، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا نا، یہی چیز تھا. اس وقت آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے. آج بھی وہی تعداد ہے آپ کے پاس، قومی اسمبلی میں بھی وہی سندھ کی حکومت. آج آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ دھاندلی ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہے. موقف پر تو ہم قائم ہے،
اگر قائم نہیں ہے اپنے موقع پر تو آپ نہیں ہے. مجھے فرق بتائیے کہ 2018 میں اسی اسٹرنتھ کے ساتھ، اسی حجم کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ قومی اسمبلی اور سندھ میں آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے. یہی سوال پہ ملن سے بھی ہے، آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے، آج کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بھی دھاندلی تھی، آج بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. وہ تو سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے، سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے. اب سوال مجھے لیکن میں ایک عرض کر لوں، پیپلز پارٹی ہمارے دوست تھے، قادر بھائی بھی ہمارے دوست تھے، پیپلز پارٹی والے سب کے دوست ہیں، آپ نے پارلیمان میں جانے والا. یہ صرف اتنا ہے، یہ صرف اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں. آپ لوگ بھی لیتے رہے، ہر ایک لیتا ہے. یہ نہیں مولانا صاحب بھی، آپ بھی. صدر میرا ہوگا، اسپیکر آپ کا ہوگا، چیئرمین سینٹ میرا ہوگا، گورنر ہمارے ہوں گے، یہ سب کچھ ہمارا. لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ مفادات ہے. مفادات کے لیے کون نہیں کرتا یہ مفادات ہے، سب اللہ واسطے تو نہیں کرتے. یہ عوامی سیاست نہیں ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے. سب سر سب نے کیے. مجھے جانے دیں مندوخیل صاحب کے پاس آئے. جی مندوخیل صاحب. دیکھیں، پہلے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق ہے، اور حافظ صاحب نے جو باتیں دہرائی اسمبلی کا یا لانگ مارچ میں خود اس کا حصہ تھا. اور اب نگران حکومت کا دفاع کرنا یہ ہماری گناہ میں شامل ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جو ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی جانے دیتا، تو کیا آپ اسمبلی کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے، یا اسمبلی کے اندر گھس کے اس حلف کو روکنے کا جو آپ نے پہلے سے اعلان کیا وہ روکنا تھا؟ بہرحال میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں. احتجاج بالکل آپ کریں اور آئندہ بھی کریں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن شفاف ہوا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پاکستان کے تمام حلقے کو ایک طرف لے لے اور میرے حلقے NA-242 کو دوسرے لے. الیکشن کرانے والے سسٹم کو میں نے سر بازار ننگا کر دیا، سر بازار ننگا کر دیا. حافظ صاحب میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، سر بازار میں نے یوں ننگا کر دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے میری پارٹی کی خط و کتابت الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور الیکشن والے دن پورے پاکستان کو ایک طرف اور NA-242 مصطفیٰ کمال صاحب کو 3800 ووٹ کے بجائے 71,000 ووٹ جو ڈالے گئے وہ آپ کے سامنے سارے شواہد سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو ہمارے جالوں نے کس طرح ان سے تھیلے چھینے. ماضی میں تو MQM کیا کرتی تھی کہ وہاں پہ گھس کے گن پوائنٹ پہ ٹپے لگاتے تھے، اس میں ٹائم لگتا تھا 1-2 گھنٹے. اس مرتبہ انہوں نے نیا طریقہ نکالا، پہلے سے بنائے ہوئے بیلٹ پیپر جو میں میڈیا کو روز دکھا رہا ہوں، اور وہ ہم نے پکڑے گئے. نہ پکڑتے تو مصطفیٰ کمال صاحب 1 لاکھ ووٹ لے لیتے. اور پھر میں الیکشن کمیشن سوال کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جب ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ تھی تو آپ نے 26 کروڑ بیلٹ پیپر کیوں چھپائے؟ کیا اس چیز کا وضاحت الیکشن کمیشن کرے گا کہ یہ جو میرے پاس 25 سے 30,000 MQM کے ٹھپے لگے ہوئے ووٹ ہے، کیا وہ MQM نے چھپائے یا آپ کے DRO نے اس کو بیچے گئے؟ عبداللہ صاحب آپ کا نہیں، سوری مندوخیل صاحب، آپ کا معاملہ چلا گیا ہوا ECP میں، آپ کدھر آپ کا معاملہ؟ جی میرا معاملہ ACP میں چلا گیا. ACP نے مجھے نوٹس کیا، میں وہاں پہ 15 تاریخ کو اپیئر ہوا. وہاں پہ DRO اور الیکشن کمیشن سندھ نے یہ جواب دیے ہے کہ ایسا نہ کوئی بیلٹ پیپر ٹوٹا ہے، نہ کوئی ووٹ چرائی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور سموتھلی ووٹ گنے گئے. میرے اسی دن کے اپلیکیشن موجود ہے، 9 تاریخ کی میرے پارٹی کا سیکرٹری جنرل کا موجود ہے کہ MQM کے لوگوں نے یا زبردستی ووٹ ڈالے گئے. اس کو الیکشن رولز کے سیکشن 171 172 173 کے تحت FIR درج کیے جائے. بجائے وہ FIR درج کرنے کے 1 ہفتے کے بعد MQM کے لوگوں نے، استا بردار لوگوں نے، پریزائڈنگ افسر اسکول ٹیچر کو زبردستی تھانے لے جا کے FIR میرے خلاف پھر تو آپ